بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی۔ اسی دوران لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کرانے کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہر صورت پنجاب میں الیکشن کرا دیے جائیں۔ یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سنایا ہے، جبکہ عدالت کے اندر بھی اور عدالت کے باہر بھی تمام سیکیورٹی ادارے، وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا پاسبل نہیں ہے۔ عدالت نے ان تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے جسٹس جواد صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہوں۔ اب کیا یہ الیکشن واقعی 90 روز کے اندر ہوں گے یا اس فیصلے کے بعد بھی اپیل ہوگی؟ الیکشن کمیشن اپیل کی تیاری کر رہا ہے، انٹرا کورٹ اپیل کی، اور اس کے بعد پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ عام طور پر جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے، اسی کا مینڈیٹ ہے، لیکن پاکستان میں ایک عرصے سے جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاست کے ایوانوں کی بجائے وہ عدالت کے کٹہرے میں ہو رہے ہیں۔ ان فیصلوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں حالات پر اور سیاسی مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آج کے پروگرام میں اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے نامور ماہر قانون جناب عمران فروز ملک صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے پنجاب میں، تو کیا یہ حکم لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار تھا، جبکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس مطلوبہ تیاری نہیں ہے، وزارت خزانہ اس کو پیسے نہیں دے رہی اتنے جتنے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اس وقت آفیسرز نہیں ہیں، اہلکار نہیں ہے، خود عدلیہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس بھی آفیسرز نہیں ہیں، تو ان تمام صورتحال میں اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حنیف صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پہ انوائٹ کیا، اور میں اس خراب گلے کے سمیت کوشش کروں گا کہ آڈینس تک جو قانونی معاملات ہیں اور جو حقائق ہیں وہ میں بتا سکوں۔ جی تو دیکھیں حنیف صاحب، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمارا سپریم لا ہے، تو اب جب کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز پرووائڈ ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی ifs اور buts ہوتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیسا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، تمام جو لیگل ماہرین ہیں ان کی نظر سے گزرا، اس میں انہوں نے بڑا کلیئر اور بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، جب پریزیڈنٹ اور گورنر اپنا رائٹ ایکسرسائز کر لیتے ہیں آرٹیکل 105 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، تو پھر اس کے بعد مینڈیٹری ہو جاتا ہے کہ 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کے پاس وسائل نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن سے اوپر کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں کانسٹیٹیوشن نے جب ایک چیز پرووائڈ کر دی کہ آپ نے یہ کام اتنے دنوں میں کرنا ہے، تو پھر یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کام اتنے دنوں میں ہونا ہے۔ اب اس کے بعد جو ضمنی اس کے آگے پروویژن ہے جو کانسٹیٹیوشن لا سے ڈیل کرتی ہیں، ان میں بھی تمام میں یہ چیز بڑی کیٹیگوریکلی واضح کر دی گئی ہے۔ جیسے اس سے آگے 2 آرٹیکلز ہیں، ایک آرٹیکل 112 ہے اور ایک 224 ہے، کیونکہ اگین یہ بتاتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کسی کی ایڈوائس پہ یا پریزیڈنٹ سو موٹو کو ڈیزالو کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ 90 دن تک ہی بنایا جا سکتا ہے، اس پہ پہلے پہ 91 دن بھی پرووائڈ نہیں ہے۔ تو وہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ ایک ہی چیز کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے تمام ارینجمنٹ ممکن بنانے ہیں، انہوں نے سیکیورٹی ممکن بنانی ہے، انہوں نے فنڈ ممکن بنانے ہیں، اور انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروا کے اقتدار اگلے بندوں کو شفٹ کر دینا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اس پہ یہ کہتا ہے کہ یہ تیاری نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن ہے اور اس پہ ڈیفینیٹلی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کا۔ دوسرے حصے میں آپ نے یہ پوچھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے پاس جو ریسٹرکشن ہے
तो ये बात तो बहुत पहले सेटल हो गई है कि तमाम हाई कोर्ट के पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में वो कोई भी हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन दे सकती है। और फिर ये डिसीजन जो है वो स्पेसिफिकली पंजाब असेंबली के मामले में है। अब पंजाब असेंबली तो डोमेन ही लाहौर हाई कोर्ट का है और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है कि वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मामला, उसके कोई भी इलीगैलिटी को वो लाहौर हाई कोर्ट देख सकती है, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। और जो भी इदारे हैं वो यहाँ के डोमेन में आते हैं या नहीं आते, उनको डायरेक्शन दे सकती है, वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल पैरा हो। तो बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, अगर हम लॉ को सिक्तो सेंस से लेकर चलें तो लॉ तो यही है कि 90 दिन के अंदर हर सूरत में इलेक्शन होना है। और इमरान साहब आपने बड़ी तफसील के साथ इस बारे में बात की। बाकी आइन तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम यही है कि आइन की स्पिरिट और रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। जब अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके नतीजे में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि अदालतों में जाना पड़ता है, फिर अदालतें फैसला देती हैं, उस फैसले से कोई नाराज़ होता है, कोई खुश होता है, एक नया जो है वो हैजान बर्पा हो जाता है। ये असम्बलियों की तहलील के मामले में भी आप देखें कि असम्बली जिस वक्त तहलील की गई, चीफ़ एग्जेक्टिव ने, पंजाब के वज़ीर आला ने असम्बली तहलील की, तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब कह रहे थे कि 95 बल्कि 99% अरकान असम्बली चाहते हैं कि असम्बली तहलील ना हो, लेकिन एक शख्स की ख्वाहिश पर असम्बली तहलील कर दी गई। तो ये भी तो एक एक्स्ट्रा मामला हुआ ना, आइन से मावराए आइन इकदाम हुआ कि आइन तो कहता है कि अगर असम्बली के नुमाइंदे वो 99% कहते हैं कि असम्बली ना तोड़ी जाए तो असम्बली नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन किसी के अना पे असम्बली टूट गई। अब जब असम्बली टूट गई तो फिर अब इलेक्शन का मामला आ गया, अब अगली पार्टी कह रही है कि हम डेट नहीं देते। तो ये दोनों साइडों से ये ऐसे हो रहा है। जी नहीं साहब, बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है कि ये जो हमारे यहाँ अब ये कुछ अरसे से, ये जो 1-1.5 साल से जो मामला चल रहे हैं, वो नेशनल असेंबली के मामलात हों, वो टॉपल होकर गवर्नमेंट चेंज होने के मामलात हों, या वो पंजाब असेंबली में पहले एक गवर्नमेंट, फिर दूसरी गवर्नमेंट, फिर तीसरी गवर्नमेंट के मामलात हों, और उसके ऊपर फिर जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल शिक्कों को वो बाइस बनाकर मुख्तलिफ किस्म की पिटीशन फाइल करके बहुत सारे जो अवामिल हैं उनको डिले करने की कोशिश की जाती रही है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है और मैं ये समझता हूँ कि हम बड़ी गलत तारीख लिख रहे हैं कि जब आज से 10 साल 20 साल बाद हमारे लॉ के स्टूडेंट बच्चे मुड़ के तारीख को देखेंगे तो वो इसका मजाक उड़ाएंगे कि इस मुल्क के साथ यहाँ पे क्या होता रहा है। कि कहीं से मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज की तरफ से कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम देखने में नहीं आ रहा। तमाम हरबे अपनाए जा रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरबे हैं, जिनके जरिए कोशिश की जाती रही कि गवर्नमेंट तब्दील की जाए, डिले किए जाए मैटर। अभी भी इस्तीफे वाले मामले को देख लें कि जब दिए गए, मंजूर नहीं किए गए, और अब जब मामलात ये आ गए कि कुछ तरमीम करवानी थी, कुछ मामलात थे या गवर्नमेंट खतरे में देखी तो उन इस्तीफों को उनकी मर्जी के बगैर मंजूर कर लिया गया। तो अजीब ही हम एक खिचड़ी हमने पकाई है। ये आपने बिल्कुल बड़ी वैलिड बात की। ये इस्तीफों के मामले में भी पहले पीटीआई ने इस्तीफे दे दिए, हम जा रहे हैं, और एक अरसे तक वो असम्बली से बाहर बैठे रहे, स्पीकर ने इस्तीफे नहीं मंजूर किए, फिर उन्होंने किस्तों में इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। अब जब इस्तीफे मंजूर कर लिए उन्होंने तो वो कहते हैं कि नहीं, अब इस्तीफे क्यों मंजूर किए, वो कोर्ट में चले गए। अब ऐसे मामले पे जैसा कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पार्लिमान और सियासतदान आइन के मामले में जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, तो ये जब आइन के मामले में सियासतदान जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे तो इस मामले में फिर अदालत को क्या करना चाहिए? अदालत में भी तो उसी तरह के ही मुनाजर हमें नज़र आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि इमरान साहब कोई आम आदमी नहीं है, उनको पार्लिमान में वापस जाना चाहिए, और पार्लिमान अधूरी हो गई है, इसको जानबूझकर अधूरा किया गया है। अब ये दोनों साइडों पे इसी तरह की बातें हो रही हैं।
جی حنیف صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عدالتوں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے. کیا عدالتوں کے کندھوں پہ اس کانسٹیٹیوشن کا، اس ملک کو بچانے کا بوجھ ہے. اب عدالتوں نے وہ فیصلے کرنے ہیں کہ جو شاید غیر مقبول بھی ہوں لیکن وہ قانون کے مطابق ہوں. کہ اب عدالتوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اب عدالتوں میں جسٹس منیر جیسے فیصلے نہیں ہوتے، اور اب میرٹ پہ اور انصاف کی بیس پہ اور کانسٹیٹیوشن کی بیس پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے، وہ بالکل کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے. اور ہمیں ایسے فیصلوں کی ہی ضرورت ہے کہ جب آئین کا، قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہو، جب بہت سارے غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہوں، تو ایسے فیصلے خوش آئند ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوا کا تازہ جھونکا ہوتے ہیں کہ جو اس غیر آئینی انوائرمنٹ میں، آب و ہوا میں، وہ ایک راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ غیر قانونی طور پہ چلیں گے اور پارلیمان کا اور کانسٹیٹیوشن کا مذاق بنائیں گے، تو اس ملک میں ایک ادارہ موجود ہے جو ایسے حالات نہیں ہونے دے گا اور وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنے کے لیے سب کو مجبور کرے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ عدالتوں کا جو ابھی فیصلے آ رہے ہیں وہ بڑی ذمہ داری سے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق آ رہے ہیں. عمران صاحب کیا ہم، آپ کی بات بالکل بجا، کیا ہم ایک اس فیصلے سے یہ امید لگانے میں حق بجانب ہوں گے کہ اب آئندہ بھی جو فیصلے آئیں گے وہ قانون کے اور آئین کے مطابق ہی آئیں گے، اور عدالت کی جو لمٹ ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھے گی، پارلیمان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی؟ اسی فیصلے کو لے لیں، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے خلاف اب الیکشن کمیشن اپیل میں جائے گا. تو کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے، یقین محکم ہے کہ یہ فیصلہ ہی برقرار رہے گا آگے چل کر، اور اس کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں آ جائے گا؟ میں اور آپ قانون کے طالب علم ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی عدالت پہ اعتبار ہے. ہم اپنی عدالتوں پہ پیچھے کھڑے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عدالتیں قانون اور انصاف کا بول بالا کریں گی. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین ہے اور اس میں دیے گئے رائٹس. لیکن عمران صاحب کیا کریں، یہ آپ کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ہماری ہی معزز عدالتیں ہیں جنہوں نے پی سی او کو جائز قرار دیا، ہماری ہی معزز عدالتیں ہیں جنہوں نے مارشل لا کو جائز قرار دیا، اور ہماری ہی معزز عدالتیں ہیں جنہوں نے اسی طرح کے فیصلے کیے کہ وہ پاکستان کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا ہیں. کیا کریں، یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں، ماضی قریب کی باتیں ہیں. تو انہی کو خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اب کیا ہم توقع کریں کہ آئین کی بالادستی عدالتوں سے ہوگی، یا نظریہ ضرورت کار فرما ہو جائے گا کہیں نہ کہیں، کسی کو اسمبلی سے نکالنے کے لیے، کسی کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے؟ جی حنیف صاحب، اب جتنی اویئرنیس ہے، جتنی ایکٹیویزم ہے کہ جب بھی کوئی ڈیسیژن آتا ہے 2 منٹ میں وہ تمام لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس پہ سوشل میڈیا پہ بحث چھڑ جاتی ہے. آپ جیسے حضرات جو کہ لکھے پڑھے حضرات ہیں، جو اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، جن کو قانون کا علم ہے، وہ اس کے اوپر بحث اور تبصرے کرتے ہیں. تو اب عدلیہ کے لیے بھی وہ زمانہ نہیں رہا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں. ان کے لیے بھی اب ایک جو معاشرتی پریشر ہے، جو اب جیسے انٹلیکچوئل لوگوں کا پریشر ہے، وہ موجود ہے. اور پھر یہی بات کہ تمام لوگ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب عدلیہ جو ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور وہ انہوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے، اور وہ بھی یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں قانون و انصاف کا بول بالا ہو، تاکہ یہ جو ملک کے تمام حالات ہیں، دیکھیں یہ تمام حالات انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کے معاشی حالات، آپ کے سیوک جو کنڈیشنز ہیں، آپ کے جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں، آپ کی جو لیگل کنڈیشنز ہیں، یہ تمام انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر ملک میں اسی طرح سے افراتفری رہے گی، اسی طرح سے آئین کا مذاق بنتا رہے گا، تو نہ آپ ترقی کر سکتے ہیں، نہ آپ کے فائنینس ٹھیک ہوں گے، نہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، نہ باہر کی کوئی گورنمنٹ آپ کے ساتھ معاہدہ کرے گی، نہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے. تو عدالتیں بھی ان حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے ڈائریکٹ افیکٹنگ ہیں. وہ بھی اب چاہیں گے کہ ملک کو بہتری کی طرف لے جایا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ ملک کو کسی ایسی ڈگر پہ چڑھا دیں کہ جہاں ہم ترقی کی گامزن ہوں اور قانونی طور پہ ہم ایک بہتر سلوک میں روانہ ہوں.
عمران صاحب آپ نے وہ فیصلہ تو پڑھا ہے ڈیٹیل کے ساتھ استعفوں والا، اس پہ بھی ذرا تبصرہ کر دیجئے کہ یہ جو استعفوں کا فیصلہ ہوا ہے، پہلے تو یہ خبر تھی، پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ان کے ارکان اسمبلی بحال ہو گئے ہیں اور اب وہ واپس پارلیمان میں جائیں گے. پھر ڈیٹیل فیصلے میں کیا ہے، تفصیل کیا ہے کہ کیا صرف الیکشن روکا گیا ہے یا ارکان قومی اسمبلی بحال ہیں اور وہ واپس اسمبلی میں جا سکتے ہیں؟ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، صرف فیصلہ جو آیا ہے اس میں الیکشن کا ڈیٹ کینسل کی گئی ہے، الیکشن روکا گیا ہے، جبکہ استعفے جو ہیں وہ ویلڈ ہیں. کیا اصل فیصلہ کیا ہے؟ یہ نیک صاحب، اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو پٹیشن اپنی فائل کی ہے، اس پٹیشن میں وہ جو نوٹیفکیشن ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا ہے، جس میں ان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، اس نوٹیفکیشن کو امپیون ہی نہیں کیا گیا، اس کو اس پٹیشن کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. اور جو پرائمرلی جس نوٹیفکیشن کو امپیون کیا گیا ہے وہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کا اسکیڈول دیا تھا. تو اب لیکن فار دا ٹائم بینگ جو ہائی کورٹ ہے اس نے وہ نوٹیفکیشن جو الیکشن کمیشن والا ہے اور ساتھ میں وہ دوسرا جو نوٹیفکیشن اسپیکر صاحب نے جاری کیا، ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا. نہیں تو وہ اسپیکر صاحب کا نوٹیفکیشن تو آپ جیسے فرما رہے پٹیشن کا حصہ ہی نہیں تھا، تو پھر وہ عدالت نے کیسے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا؟ اس عدالت کو درخواست کی گئی کہ وہ اگر سسپینڈ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجبور ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے پہ. تو اس کے بعد الیکشن کا اسکیڈول جو ہے وہ، کیونکہ وہ بیس ہی اسی نوٹیفکیشن پہ کر رہا ہے، تو دونوں نوٹیفکیشن فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ ہے. لیکن اب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ سسپینڈ ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ اب نوٹیفکیشن سیٹسفائیڈ نہیں ہوا، اس کو غلط یا انلیگل ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اس کو فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی اس ضمن میں پورا فیصلہ آنا باقی ہے. جی اس ضمن میں جب پورا فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ ہمیں بتائے گا کہ کیا ان کو وہاں پہ جوائن بیک کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو صرف اگر اس کو ہم پریمس سائز دیکھ لیں تو اس کے سسپینڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سسپینڈ ہے سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف دس ریٹ، اور اس ریٹ کے ڈیسیژن میں یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ واپس ہونا ہے یا وہ منظور ہونا ہے. تو ابھی وہ ایسے سمجھے کہ وہ ہوا میں ہے. ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 43 جو ارکان قومی اسمبلی ہے پی ٹی آئی کے، وہ عالم برزخ میں ہیں، یوں کہہ لیں آپ. وہ عالم برزخ میں ہیں، وہ نہ بیٹھنے جوگے ہیں اور نہ وہ ان کے پیچھے منظور ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہوا میں ہیں. وہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کیا جائے گا. بہت شکریہ جناب عمران فروز ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے. میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون، سابق گورنر پنجاب اور پاکستان کے سینئر سیاستدان جناب سردار عبداللطیف خان کھوسہ صاحب. السلام علیکم سردار صاحب. جی وعلیکم السلام. سردار صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ پنجاب میں 90 روز کے اندر ہر صورت الیکشن کرائے جائیں، اور اس فیصلے کے خلاف دلائل دیے تھے سیکیورٹی اداروں نے بھی، وزارت خزانہ نے بھی، الیکشن کمیشن نے بھی. تو ان عدالت نے ان تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا ہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آئین اسی چیز کا متقاضی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت آئین کا فیصلہ بالکل مناسب ہے. یہاں تو ہم نے دیکھا ملک میں تو ماشاءاللہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. کبھی تخریب کاری ہوتی ہے، کبھی دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی آپ کی فائنینشیل کنسٹرینٹس آ جاتی ہیں. اب الیکشن کمیشن نے 40 ارب ایک مانگا ہے، 20 ارب دوسرا مانگا ہے، اور پھر کیوں نہیں یہ سیاستدان مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے کہ بھائی اگر آج آپ نے
یعنی 90 دن کے اندر ایک الیکشنز کروانے ہیں جو تقریباً 2/3 پاکستان کا جو ہے الیکٹورل کالج بنتا ہے, اور پھر آپ نے 6 مہینے یا 4 مہینے کے بعد آپ نے دوسرے جنرل الیکشنز کروانے ہیں, کیونکہ 12 اگست کو قومی اسمبلی کے بھی 5 سال پورے ہوا چاہیں گے, اور یہ بھی تحلیلی متصور ہوگی, اور پھر آپ الیکشنز 90 دن کے اندر کیئر ٹیکر بنا کے کرانے پڑیں گے. تو پھر کیوں نہیں بیٹھ کے ایک ہی دفعہ یہ فیصلہ کرتے کہ اکٹھے کروا لیں, آگے پیچھے مہینہ کرنے میں کوئی ایسا قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن اگر آپ کے ملک کے واقعی مسائل اس طرح کے ہیں تو سارے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ایک متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی واضح ہے کہ کوئی چیز ماورائے آئین نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کی ہے نہ ہم کریں گے. اس لیے یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے آئین کے مطابق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپریٹ کیا ہے, اور ہم بھی چاہیں گے کہ جو ہے آئین کے مطابق اگر آئین میں 90 دن متعین ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے آئین میں, ان پر رسپانسبلٹی ہے, ان کی آبلیگیشن ہے, ان کی ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کی عوام اور ریاست کے ساتھ, اور یہ انہیں نبھانا چاہیے. اور وہ اس معاملے میں پورے خود اختیار ہیں, پورا دسترس رکھتے ہیں. کسی بھی ادارے کو, پاکستان کے کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی ایجنسی کو وہ حکم دے تو وہ الیکٹورل پروسیس کے معاملات میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تابع ہیں اور پابند ہیں کہ وہ اس پر عملداری کریں جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں حکم دے, ہدایت دیں. سردار صاحب, آئیڈیلی تو آپ نے بات بالکل درست فرمائی کہ سچویشن یہی ہونی چاہیے کہ سیاستدانوں کو اپنے فیصلے مل بیٹھ کر کرنے چاہیے, اور اگر ایک متفقہ فیصلہ ہو جاتا تمام الیکشنز کے بارے میں تو یہ بڑا اچھا تھا. لیکن جب تنازع پیدا ہو جائے تو تنازع کے حل کے لیے تو آئین میں کورٹ ہی موجود ہے نا. تو یہ جب تنازع ہو گیا, سیاستدان متفق نہیں ہو سکے, تو اس تنازع کے حل کے لیے کورٹ نے جو سلوشن دیا ہے یہ بہتر سلوشن ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, کورٹ نے تو کوئی سلوشن نہیں دیا ہے. کورٹ نے تو یہی کہا ہے آئین پر عملداری کریں, 90 دن کے اندر آپ جو ہے پابند ہیں آپ الیکشنز کروانے کے. کورٹ نے سوائے اس کے کہ آئین کی وہ جو ہے تشریح کر دی ہے, توضیح کر دی ہے, وضاحت کر دی ہے, کورٹ نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں دیا, اس لیے کہ کورٹ بھی ماورائے آئین کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی ہے. تو اس لیے عدالت نے یہی کہا ہے کہ آئین میں 90 دن متعین ہے, آپ آئین کے مطابق کیجئے گا. اور ہاں, عدالت کی اس فیصلے کی وجہ سے اب صرف آئین کی ان پر وہ نہیں ہے, بلکہ عدالت کی بھی توہین عدالت کے ذائچے میں اور زمرے میں آئے گا جو اس کی عملداری نہیں کرے گا. سردار صاحب, یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو فیصلے کے خلاف, فیصلے پہ امپلیمنٹ کرنے سے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت انکار کر دے تو وہ ایک بات ہے. ایک ہے کہ وہ معذوری کا اظہار کر دے کہ میں بے بس ہوں, معذور ہوں, میرے پاس پیسے ہے نہیں تو میں کہاں سے دوں الیکشن کمیشن کو, میرے پاس سیکیورٹی ہے نہیں تو میں کیسے دوں. تو یہ معذوری اور انکار میں کوئی فرق مد نظر رکھا جائے گا آگے اگر الیکشن کمیشن اپیل میں جاتا ہے جس طرح کہ اس نے کہا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم اس طرح کی معذوریاں دیکھنا چاہیں تو دیکھتے چلے جائیں تو پاکستان شاید کبھی بھی متحمل نہیں ہوگا, پھر الیکشنز کروائیں ہی نہ, اس لیے کہ ہمارے پاس وافر پیسہ کبھی بھی نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے مسائل جو ہے اندرونی اور بیرونی جس خطے میں ہم ہیں اس میں ہمیشہ رہتے ہیں, رہیں گے. نہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, نہ افغانستان کے دونوں ایسٹ اور ویسٹ کے بارڈرز پر جو ہماری کیفیت ہے وہ ہماری کیفیت میں آپ کے فوج کی عسکری قیادت کی الرٹنس جو ہے, آپ کی ایجنسیز کی, ان دونوں اگر آپ دیکھیں تو حفاظت کے لیے آپ کو لازماً, پھر آپ کی بلوچستان کی کیفیت, پھر آپ کی جو ہے اندرونی دہشت گردی کی کیفیت, تو یہ تو آپ کے مسئلے جو ہیں یہ تو آپ کے ساتھ ریاست کے ساتھ چلتے رہیں گے جب تک آپ کا امن جو ہے ایک وہ تو پھر آپ کی بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہر اس فیصلے پر عملداری کرتے ہوئے دہشت گردی کا بھی قلعہ کما ہو جائے اور کشمیر بھی پاکستان استصواب رائے کے ذریعے مسئلہ جو 48 سے پینڈنگ ہے وہ بھی حل ہو جائے. یہ تو بڑی آئیڈیلسٹک سچویشن ہوگی جو ہونی نہیں ہے. سو اس لیے آپ کو یو ہیو ٹو لیو ود اٹ, اینڈ ونس یو ہیو ٹو لیو ود اٹ پھر یہ کوئی بہانے نہیں چل سکتے ہیں.
تک تعلق ہے پیسے کا، یہ کوئی ڈالر نہیں چاہیے آپ کو الیکشن کرانے کے لیے، آپ کو پاکستانی روپیہ ہی چاہیے، اور پاکستانی روپے کی کوئی آپ کے پاس ایسی کمی نہیں ہے، نہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، نہ بینکوں کے پاس ہے، نہ حکومت کے پاس ہے۔ اگر 85 وزراء کی کابینہ بن سکتی ہے اوپر، آپ اندازہ کریں تو پھر کوئی کیا آپ یہ کوئی سنے گا آپ کی یہ بات جو ہے مملکت میں ریاست خداداد پاکستان کسی معاشی بوجھ اور دباؤ کے تلے ہے جب آپ کے 85 وزیر ہوں گے؟ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں آپ بہانہ خوری نہیں بند کریں، اور اس کو جو ہے آئین پر ہر صورت میں عملداری کریں۔ جہاں تک تعلق ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا، وہ یہ آسرے لینا سخیاں لینا چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجنسیز کو، رینجرز کو، افواج پاکستان کو بلائے، وہ اپنے عملے کو بھیج سکتی ہے، پولیس کو بھیج سکتی ہے، کسی اور ایف آئی اے کو حکم دے سکتی ہے، وہ آپ کی کسی ایجنسی کو حکم دے سکتی ہے اس مسئلے کے لیے۔ اور آئین میں بڑا واضح ہے کہ تمام ادارے چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ آپ کی اسپیشل فورسز ہیں، چاہے وہ آپ کی رینجرز ہیں، چاہے وہ آپ کی افواج پاکستان ہے، وہ الیکشن کے معاملات میں الیکشن کمیشن کے احکامات پر عملداری کی پابند ہیں۔ سو اس لیے وہ اگر ادھر سے کہیں کہ جی ہمیں اتنی ضرورت ہے تو یہ ان کو کرنا پڑے گا، اس میں کوئی دوسری ifs and buts نہیں ہے۔ سو اگر انہوں نے کہہ بھی دیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ انہیں بتا دیا تھا عدالت کو، عدالت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر آئین کا انحراف کیا جائے۔ سو عدالت نے اس کی تشریح کر کے وضاحت کر دی، اور میرے خیال میں یہ مفصل فیصلے میں بڑا واضح آئے گا کہ یہ الیکشن کمیشن کے تابع ہیں ادارے، اور الیکشن جہاں تک تعلق ہے ریاست کا، وہ ریاست کی تابع داری آئین کے اندر جو ہے آرٹیکل 5 میں لکھی ہے، ریاست کی وفاداری اور آئین کی تابع داری یہ ہر شخص اور ہر ادارے پر واجب اور لازم ہے۔ اور ریاست کا مطلب جو ہے آرٹیکل 7 میں اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، ریاست آپ کے عوام کے نمائندوں سے مترشح ہونے والے ادارے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلی اور ڈسٹرکٹ اسمبلیز ہیں، یہ ہے ریاست۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی سردار صاحب، آپ کی پارٹی کا موقف تو بڑا واضح ہے، آپ نے بھی بڑا کھل کر بیان کر دیا کہ آپ تو ہر صورت چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی۔ تو آپ کی جو میجر الائی پارٹی ہے، اور بلکہ جو حکمرانی ہے جس کے پاس آپ تو پارٹنر ہیں اس کے، وہ ذرا اس معاملے میں ریلیکٹنٹ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے اور اکٹھے ہونے چاہیے۔ وہ دلائل وہ دیتے ہیں کہ جس وقت الیکشن اگر صوبوں میں اب ہم کروا دیں گے تو جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو وہاں تو نگران حکومت ہوگی قومی اسمبلی میں، اور صوبوں میں نگران حکومتیں نہیں ہوں گی، اور پھر وہ الیکشن کوسچن ہو جائیں گے جو قومی اسمبلی والے ہوں گے۔ تو اس دلیل میں بھی کوئی وزن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، بالکل ہے۔ تو وزیر اعظم تحلیل کر دیں، قومی اسمبلی کس نے منع کیا ہے انہیں؟ ایک ہی دن اگر یہ مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، آگے پیچھے کر لیں۔ میرا مطلب ہے وزیر اعظم تو مسلم لیگ نون ہے نا، ہم تو پی این اے کا اس کا حصہ نہیں ہے، ہم تو الائنس ضرور ہیں، لیکن ان کے الائنس، اس جو الائنس 12 جماعتوں کا ہے، اس کا تو حصہ ہم نہیں ہے۔ تو ہم نے تو بڑا انہوں نے کہا، مثلا مولانا صاحب نے بھی کہا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، بائی الیکشن سے پی ایم ایل این نے بھی کہا نہیں لڑیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا لڑیں گے۔ تو ہم نے تو کاغذات نامزدگی بھی داخل کروا دیے ہوئے ہیں اپنے، ہم تو الیکشن سے کبھی بھی فرار نہیں چاہتے۔ اور یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے سردار صاحب کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں صوبوں میں اور مرکز میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ بعد میں الیکشن ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کی پارٹی دباؤ نہیں ڈال رہی، آپ مطالبہ نہیں کر رہے کہ مستعفی ہوں، قومی اسمبلی کو فارغ کریں تاکہ الیکشن اکٹھے ہوں؟
دیکھیے یہ فیصلہ تو پی این اے نے کرنا ہے، یہ ان کی ظاہر ہے کہ وہ سینئر پارٹنر ہے، میجورٹی ہے ان کے پاس، وزیر اعظم بھی انہی کے ہیں اور وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، سبھی ماشاءاللہ جو میجر آفیسز ہیں وزارت کے قلمدان انہی کے پاس ہے. یہ ان کو سوچنا چاہیے. یقینی بات ہے کہ جو بھی صوبائی حکومتیں ہوں گی وہ ان کا اثر یقیناً ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو 5 سال رہنا ہے، اور اگر 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد دوسرے الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کا اثر تو بالکل ہوگا. یہ تو سوچنا چاہیے سبھی سیاسی پارٹیوں کو. ہم تو باہر کا حصہ لیں گے. اور سردار صاحب ایک اور وضاحت فرما دیجئے گا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جانی چاہیے، اس وقت قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کی اکثریت چاہتی ہے کہ اسمبلی رہے. جس طرح پنجاب اسمبلی کی اکثریت چاہتی تھی کہ اسمبلی رہے، خود اسمبلی کے چیف ایگزیکٹو تھے، وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 99% ارکان پنجاب اسمبلی کہتے ہیں کہ اسمبلی رہنی چاہیے. لیکن ایک بندے کی خواہش یا ضد جو بھی آپ کہیں، اس پہ اسمبلی توڑ دی گئی. تو یہ بھی تو ایک ماورائے آئین اقدام نہیں ہوگا؟ اور اگر اسی طرح ارکان قومی اسمبلی کی وش کے بغیر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو یہ بھی تو آئین کی روح کے خلاف بات نہیں ہوگی؟ جی نہیں، آئین میں یہ لکھا ہے کہ ادھر وزیر اعظم قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں، اور آئین میں لکھا ہے کہ وزرائے اعلیٰ صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں. وہاں اگر کسی نے ان سے جو ہے وزیر اعظم کے کنٹرول سے باہر ہے اس کی اپنی پارٹی، تو وہ اپنی پارٹی کے اندر اپنا جو ہے اس کو وزن ڈالیں، ان کو قائل کریں کہ آپ تحلیل کی ایڈوائس نہ دیں، نہ کریں. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں اگر ان کے ساتھ لیڈر آف دی ہاؤس کے اپنے جو ہے ایلائز، ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے جو ممبران وہ اگر نہیں چاہتے تو وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ بھائی مت تحلیل کریں، ہم نہیں چاہتے ہیں. لیکن جب وہ کر دیتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں سن کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میجورٹی نہیں چاہتی تھی، جبکہ وہ خود اب ٹکٹیں مانگنے کے لیے بھی جا رہے ہیں اور آج لڑے تو وہی لوگ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے حق میں نہیں تھے، تو وہی ٹکٹ لینے کے لیے سب سے آگے ہوں گے. کیا وہ آگے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ جائیں گے یا ریبیلیس ہو جائیں گے؟ تو یہ تو باقی اسپیکولیشنز ہیں. ماشاءاللہ آپ کی میڈیا کی زینت ہے، آپ لوگ ٹاک شوز بھی کرتے رہیں اور آپ فار اینڈ اگینسٹ جو ہے دلائل دیتے رہیں. تو بیان بازی تو سیاست میں چلتی رہتی ہے، لیکن یہ آئین کی روح میں یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کسی کی مشاورت لے گا یا وزیر اعلیٰ کسی کی جو ہے تابع ہوگا. تو اسی لیے آئین میں بڑا واضح ہے، وزیر اعظم ہے، وہ دے دے چاہے ہم سے پوچھے یا نہ پوچھے، اور اسی طرح وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی سے پوچھے یا نہ پوچھے. مگر having said that یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وزیر اعظم جب تک سینس نہ ہو اس کی اپنی پارٹی کے اندر، جب تک اس کی اپنی پارٹی نہ چاہے وہ ایسی ایڈوائس دے سکے. یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اگلا الیکشن اسی نے پھر وزیر اعظم نے لیڈ کرنا ہے اس کو، اور وزیر اعلیٰ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے جب اگلا الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. باقی تو افواہیں یا اسپیکولیشن یا گیس ورک یا پریزمپشنز اور پریمپشن، وہ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا عہدہ چلا جائے. اگر میں 5 سال کے لیے اسمبلی ہے تو کیوں میں 4 سال کے لیے رہوں اور 1 سال کیوں چھوڑوں؟ وہ تو کوئی بھی دلی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. لیکن بھٹو صاحب نے بھی جی سردار صاحب آخری سوال، یہ ساری صورتحال میں آپ کا سیاسی وجدان کیا کہتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل سوچ پریویل کرے گی اور یہ الیکشن اکٹھے ہوں گے، یا اسی طرح ہی ہوگا کہ ہم ہر 1.5-2 ماہ بعد ایک الیکشن میں جائیں گے؟ دیکھیں بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ہمیشہ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بڑی یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہم اپنی داڑھی کبھی نیوٹرلز کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کبھی ہم عدالتوں کے احکامات کے پیچھے چھپتے ہیں. سیاسی فیصلے سیاستدانوں کو خود کرنے چاہیے اور پارلیمان کے اندر کرنے چاہیے. اگر پارلیمان چلے اس وقت بھی آدھی ہے یا جیسے ہے، تو پھر سیاسی قائدین کو بیٹھ کر آپس میں حکومت کے ساتھ یہ معاملات طے کرنے چاہیے. اور میری جہاں تک تعلق ہے، مجھے ایک ہنچ سمجھ لے، ایک سیاسی یقیناً ان کو بیٹھ کر یہ طے کرنا پڑے گا، اور انا جو ہے سے کام نہیں چلے گا. اگر ہم اپنی انا پر رہیں گے اور ضد پر رہیں گے، کوئی کنٹینر سے نیچے نہیں اترے گا اور کوئی جو ہے اپنی جو ہے
بال سے بھی نیچے آئے گا تو یہ اس طرح سے پھر کیوس اور کنفیوژن ہوگا، نقصان عوام کا ہوگا، ریاست کا ہوگا، پاکستان کا ہوگا. یہ تو خواہش ہے نا سردار صاحب آپ کی کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہوگا کیا؟ آپ کا سیاسی وجدان کیا کہتا ہے؟ میرے خیال میں کرنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ دوسرا کوئی راستہ ہے ان کے پاس. یہ ان کو کرنا پڑے گا مل بیٹھ کے. ان کو ایک ہی دن الیکشنز کروانے پڑیں گے آگے پیچھے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی بھی ضد کرے گی کہ نہیں یہ ہو، اور میرا خیال ہے کہ پی این اے وہ بھی ضد نہیں کریں گے. جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ بھی ریئلائز کرے گی کہ عدالتوں نے ماورائے آئین یہ ہونے نہیں دینا، کیونکہ عدالتیں ضامن ہیں آئین پر عملداری کے لیے، اور عدالتوں نے یہ فیصلے جو ہے نا یہ یقیناً کرنے ہیں کہ آئین کے اندر کریں. اور یہ افورڈ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن صوبائی پہلے ہو جائیں، اور وہ 5 سال کے لیے جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس پر یقیناً اثر انداز ہوگی. آئین میں ایک امبیلنس کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ اوپر نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، اور 2 صوبوں میں جو میجر صوبہ ہے اس میں جو ہے ایک حکومت بدستور براجمان ہوگی 5 سال کے لیے. تو اس کا اثر لامحالہ جنرل الیکشنز پر ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ یہ امبیلنس کو جو ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے جائے گا. یہ مزید ہمارے لیے افراتفری کا باعث بنے گا. سردار صاحب سوال تو آخری تھا، لیکن آپ کی بات سے ایک ضمنی سوال آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کر دوں. جی فرمائیے. اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور صوبائی اسمبلیاں تو پہلے 2 تحلیل ہیں، تو پھر آپ کی پارٹی بھی سندھ اسمبلی تحلیل کرے گی یا وہ کہیں گے کہ ہم اپنا ٹائم پورا کریں گے؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں تو پھر اگر یہ فیصلہ ہوگا تو یقینی بات ہے یہ اس میں ہم الائز ہیں، تو اس میں الائز ہونے کے ناطے سے اس چیز کا بھی احاطہ کیا جائے گا، سندھ کا بھی. تو پھر یہ ان آئزولیشن میرا نہیں خیال کہ ہوگا. میرے خیال میں کہ یہ پھر فیصلہ کنسنسس سے ہوگا، تو پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ ممکن نہیں ہوگا، اور پیپلز پارٹی یقیناً اس فیصلے کی پابند بھی ہوگی. بہت شکریہ جناب سردار عبداللطیف کھوسہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب راؤ منظر حیات صاحب. السلام علیکم راؤ صاحب. وعلیکم السلام. جی راؤ صاحب، یہ جو الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرایا جائے. حکومت اس کے لیے ریلیکٹنٹ لگ رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی ریلیکٹنٹ ہے، سیکیورٹی ادارے، وزارت خزانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ بندے ہیں. تو یہ اس سارے ماحول میں اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی مجھے شو میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیے بیسک ڈاکیومنٹ جو ہے نا جس نے ہمارے ملک کے اندر گورن کرنا ہے، جس کے تھرو انسٹرومنٹ جو ہے ہر طریقے کا جس نے پالیسی فریم ورک دینا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. جی. اور یہ معاملہ تو عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. انفیکٹ کانسٹیٹیوشن میں سمپل سادہ الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی کے الیکشنز جو ہیں آپ نے 90 دن کے اندر کروانے ہیں. اس میں مفر ہی کوئی نہیں ہے، شیل کا لفظ ہے، مینڈیٹری پروویژن آف لا ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ عرض کروں کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل میں یہاں تک درج ہے کہ اگر الیکشن کروانے کے لیے کسی ادارے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ریاستی ادارے ہیں، فوج ہے، رینجرز ہے اور دیگر ایڈمنسٹریشن ہے، تو وہ شیل کا لفظ ہے، وہ پابند ہیں الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. یعنی آرمی کا چیف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے عدلیہ والے کہ جی ہم لوگ
जजेस नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन करवाना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनका अव्वलीन फर्ज है। उनकी जैसे कहते हैं ना, उसकी वजह वो बैठे ही इसलिए हैं। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ज़ौफ़ का ये आलम हो कि हमारे मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ ना चलने के लिए तैयार हो, नंबर 1। नंबर 2, डिजायर्ड रिजल्ट्स उनकी नजर में अभी ना आ रहे हो, जिस पार्टी को वो जितवाना चाहते हो वो ना जीत रही हो, तो फिर मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जाएंगे। लेकिन राव साहब एक तो ये आपका आर्गूमेंट बिल्कुल बजा के आइन के अंदर 90 रोज मैंडेटरी है कि इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरा शेल का लफ्ज है, शेल का, जी शेल का लफ्ज है, बाउंड करता है वो सबको कि वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें, और इलेक्शन कमीशन को बाउंड करता है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि जो इदारे या कुछ शख्सियात ऐसे मुतमन्नी हों किसी खास रिजल्ट के और वो रिजल्ट ना आता नजर आ रहा हो, तो फिर इस तरह के हीले बहाने किए जाते हैं। एक तो चलें ये हीले बहाने समझ लें, एक और लॉजिक भी दी जा रही है, वो कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं 90 दिन के अंदर 2 सूबों में, तो बाद में कौमी असम्बली के जब इलेक्शन होंगे वहाँ पे केयर टेकर सेटअप होगा, तो नीचे इन सूबों में तो निगरान हुकूमतें नहीं होंगी, तो फिर ऐसे में जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे वो कंप्रोमाइज होंगे, उनकी शफाफियत पे सवाल उठेंगे। तो इस आर्गूमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रैशनैलिटी प्रिवेल करती है जमहूरियत में। विल ऑफ द पीपल को डिटरमिन करने का आपके पास कोई इदारा नहीं है। आपके पास विल ऑफ द पीपल को डिटरमिन करने का सिर्फ एक पैमाना है, और वो है पार्लियामेंट। ये बजाते खुद जवाब पैदा हो जाता है कि कौमी और सूबाई असेंबलीज के इलेक्शंस अब इकट्ठे होंगे तो ये मामला सेटल होगा। ठीक नहीं सकता आप कौमी इलेक्शन जो हैं वो अलग करवाएं, सूबाई जो है वो आप साल पहले 6 महीने पहले करवा लें। और मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो इस वक्त लोग इक़्तिदार पे काबिज करवाए गए हैं, इन लोगों को खौफ है इस चीज का कि ये अगर नियर फ्यूचर में इलेक्शन में जाएंगे तो इनके लिए मसाइल अवामी सतह पे बहुत बढ़ जाएंगे। ये क्या जवाब देंगे कि जी पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है, सब्जी क्यों महंगी हुई है, दालें क्यों महंगी हुई हैं? ये क्या जवाब देंगे कि कॉस्ट ऑफ बिजली क्यों महंगी हुई है? तो मोहतरम बात ये है कि ये लोग पीडीएम जो है, मैं आपके सामने इनकी ग्राउंड रियलिटी रख देता हूं, ये तो मरते दम तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि जी वो एक इनके साहब, मैं उनका नाम नहीं लिखना चाहता, उन्होंने तो 2025 में कह दिया है कि जी इलेक्शन तो 2025 में होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन जो है अगर कोई इदारा करता है तो आगे आप सजा खुद तजवीज कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए मजाक बना दिया गया है। हमें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर किसी एक जगह नहीं है जहां हमारी कोई इज्जत या एहतराम हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की ने जो, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की ने जो अभी हालिया इंसल्टिंग बिहेवियर रखा है टुवर्ड्स आवर डेलीगेशन, वो आपके सामने है। उन्होंने इनकार कर दिया है कि जी हम मसरूफ हैं, हम आपको रिसीव नहीं कर सकते। मेरी आपसे इंतहाई मुद्दबाना ये राव साहब, ये ऐसी को ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि तुर्की के प्रेसिडेंट ने कहा हो, ऑफिशियल सतह पे ये बात की गई है? मेरी बात सुने, मेरी अर्ज है, डिप्लोमेटिक नाइसिटीज होती हैं। डिप्लोमेटिक नाइसिटीज के अंदर कभी भी करख्त जवाब नहीं दिए जाते, हमेशा तरीके से समझाया जाता है, एम्बेसीज के थ्रू बताया जाता है कि जनाब हम मसरूफ हैं। आप मुझे बताइए कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक और मिसाल दे देता हूँ। तुर्की की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि तकरीबन 85 मुल्क जो हैं इस वक्त तुर्की के अंदर काम कर रहे हैं, उनके रजाकार, उनके आर्मी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, जर्मनी, अमेरिकन,
तमाम मौजूद है। हमारे सैलाब आया है, हमारे कितने बंदों ने हमारी मदद के लिए दुनिया से आए हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, हम मान ही नहीं रहे। ये तो राव साहब अगर तुर्की में एक आफत आई है और हमारी तरफ से सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया है और हम अगर ये चाहते हैं कि उन भाइयों की मदद करें और एक गुडविल जेस्चर दें अपनी तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि ये तो रियासती सतह पर भी और कौमी सतह पर भी इसको तो सराहना चाहिए, इस फैसले को, बजाय इसके बहुत सराहना चाहिए। मैं सराहता हूँ इस चीज को। आप एयर ब्रिज कायम कर दीजिए, आप एयर ब्रिज कायम कर दीजिए। आप रोज जो है तो जहाज जो है C-130 यहाँ से जाएं, टर्की में सामान दे के वापस आ जाएं। आखिर जर्मन ने भी तो एयर ब्रिज कायम किया था ना। लेकिन आप मुझे दिल पे हाथ रख के जवाब दें कि पैसे तो आपके पास इस वक्त जहर खाने को नहीं है। ये जहर का लफ्ज भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि जी हमारे पास तो ढेला नहीं है। तो आप दूसरे मुल्क की इमदाद कैसे फरमाएंगे? जरा हमें समझाएं, कोई रैशनैलिटी। आप अपनी इमदाद तो कर लें, अपने मुल्क की इमदाद तो कर लें। लेकिन सॉलिडारिटी का इजहार करना, यकजहती का इजहार करना, आप कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकते, लेकिन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करना भी छोड़ दें। नहीं, मैं कतई नहीं ये कह रहा। तो ये तो एक इजहार यकजहती का ही मैसेज था। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है दुख की इस घड़ी में, तो ये जो तुर्की की हुकूमत है वो कोई यूनियन काउंसिल की हुकूमत तो नहीं है कि वहाँ पे उनके पास कोई उनको रिसीव करने वाला नहीं है और सारे के सारे लोग सदर समेत वहाँ पे जलजला ज़दगान को रेस्क्यू कर रहे हैं। 10 शहरों में, बड़े शहरों में जलजला आया है, बहुत हैवी नुकसान है, लेकिन तुर्की का कैपिटल भी चल रहा है, उनका दारुल खलाफा भी सेव है, वहाँ पे अमूर ममलकत भी सर अंजाम दिए जा रहे हैं, दुनिया के साथ तल्लुकात भी निभ रहे हैं। ये तो सारा कुछ साथ साथ चलता है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मैं आपकी ये बात जो है बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि तुर्की जो है उसके अंदर सारे मामलात चल रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस वक्त ज़लज़ला आया था, इस्लामाबाद के अंदर भी आया था, तो पाकिस्तान नॉन फंक्शनल तो नहीं हुआ था। मैं तो आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश ये है कि इजहार यकजहती जरूर करें। ये टाइम है, आप टोकन मदद भी कर दें उनकी, आप 5-6 जहाज और भी भिजवा दें, लेकिन खुदारा अपने मुल्क पे तो रहम कर लें। यहाँ जो लोगों के ऊपर महंगाई का ज़लज़ला आया हुआ है, इसके ऊपर तो कुछ मदावा कर दीजिए। चले राव साहब आखिरी सवाल के ये जो सारी सूरत हाल आप बता रहे हैं, जिस तरह के मौजूदा सूरत हाल से आपके बकौल एक सेंस प्रिवेल करती है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, तो क्या वाकई ये इस जानब कोई हमारी पॉलिटिकल जो क्लास है, पॉलिटिकल जो हमारी जमातें हैं और पार्लिमान है, वो कोई इस तरह का माहौल बनाने में कामयाब हो जाएगी कि इलेक्शन सारे इकट्ठे हों, को पॉलिटिकल सेंस प्रिवेल करेगी, या हम ये ख्वाहिश ही करते रहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल सेंस जो है वो तो आपको अखबारात के थ्रू पल्स रोजाना पता चलती रहती है। यानी मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस जो है इस वक्त तो होना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। और ये वही हालात हैं, बिल्कुल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने नारा जिंदाबाद का करने के बाद फौरी जबान के अंदर, जो कि दुनिया की बेहतरीन 100 स्पीचेस में आता है, आपने उसे हाथ देने से इनकार कर दिया था। तो कंसेंसस तो उस वक्त भी डेवलप नहीं हो सका था। तो फिर हुआ क्या है उसके बाद? नतीजा आपके सामने है। यानी अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट की इंसल्ट करते रहेंगे हर वक्त, मैं ये नहीं कहता कि फलां हो या फलां हो। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। राव मंजर हयात साहब, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे और डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुख्तलिफ तज्ज़िया कारों की और कानूनी माहिरीन की राय आपने सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।